یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ آج میں اپنی اینکر کے بغیر یہ پروگرام کر رہا ہوں، کیونکہ آج سوال ہے آزادی صحافت کا. آزادی صحافت کے حوالے سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے ایک بڑی جرت کی ہے کہ انہوں نے 2021 کا آزادی صحافت کا احوال بالتفصیل اپنی رپورٹ میں شائع کیا ہے، جس پر بہت تبصرے ہو رہے ہیں. پاکستان کا اس وقت دنیا میں 6 نمبر سے ہم نیچے جا کر ہماری حالت اب 145ویں نمبر پہ ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے اور آزادی اظہار کے حوالے سے. عالمی ادارے پاکستان کو دنیا کا بدترین ملک قرار دے رہے ہیں آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے حوالے سے. 1990 سے 2020 تک 138 صحافی مارے گئے ہیں، اور ناظرین، اب تک کسی ایک صحافی کے قتل کا کیس اپنے انجام تک نہیں پہنچا ہے، اور قاتل کھلے عام پھرتے ہیں اور نشاندہی کے باوجود پھرتے ہیں. یعنی کلچر آف امپیونٹی، یعنی قانون سے بالا تر ہیں کچھ لوگ اور قوتیں جو یہ کام کرتی ہیں. اور جو صحافی غائب کیے گئے ہیں یا غائب کیے جاتے رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی رپورٹس علیحدہ ہیں. گزشتہ برس 5 صحافی قتل کیے گئے ہیں، اور ایسے 40 صحافی ہیں جنہیں دھمکیاں دی گئی ہیں، جنہیں پروگرام سے نکلوایا گیا ہے، ٹیلی ویژن کے یا اخبارات سے نکلوایا گیا ہے، اور جنہیں دھمکیاں دی گئی ہیں، اور کچھ کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کچھ کے گھر ڈکیتیاں بھی ڈلی ہیں. جیسے کہ میرے اپنے گھر 2 سال پہلے ایک ڈاکہ ڈالا گیا تھا، لیکن میں اس پہ کسی ایجنسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. لیکن ایسا ہوا ہے کہ اور کچھ صحافیوں کے گھروں پہ ڈاکے بھی ڈالے گئے ہیں، صحافیوں کو اغوا کیا گیا ہے، انہیں غائب کیا گیا ہے، اور پھر شور شرابے کے بعد انہیں چھوڑ بھی دیا گیا ہے. خواتین صحافیوں کو بھی سراسیمگی کا نشانہ بنایا گیا، جیسے ہماری ساتھی آسمہ شیرازی اور غریدہ فاروقی اور دیگر خواتین صحافیوں کو، جنہیں بہت مشکلات درپیش ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک آرڈیننس، جسے دوبارہ ریسائیکل کر کے ایک ڈرافٹ کی شکل میں جاری کیا گیا تھا، اور اس پر بہت تبصرے کیے گئے، اور تمام صحافی تنظیمیں اور اخبارات سے متعلق تنظیمیں اور میڈیا سے متعلق تنظیمیں مبارکباد کی مستحکم ہیں کہ انہوں نے جوائنٹلی مل کر اجتماعی طور پہ، خاص طور پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس PMDA کو، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مجوزہ قانون کو اور اتھارٹی کو رد کر دیا. لیکن حکومت کے ارادے ابھی بھی خطرناک ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا زیر اعتاب ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں، 19,000 کے قریب اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور جو سوشل میڈیا پہ نیوز نیٹ ورکس شروع ہوئے ہیں، یا بدلو جیسے ہوئے ہیں، یوٹیوب کے چینل شروع ہوئے ہیں، جو آزادی اظہار کا ایک بڑا کمزور اظہار ہیں، تھوڑا سا اظہار ہے، ان پر بھی اب نظریں لگی ہیں کہ انہیں کسی طریقے سے ریگولیٹ کر دیا جائے، یہ بند کر دیا. یہ سب کچھ فیک نیوز کے نام پہ ہو رہا ہے. پاکستان میں اس وقت یونیورسل ہماگیر 100% سینسرشپ ہے. سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے تمام پروگرام ریگولیٹ ہوتے ہیں، اخبارات کے کالمز ریگولیٹ ہوتے ہیں، سینسر ہوتے ہیں، اور سینسرشپ اس وقت یونیورسل ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ صحافیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، صحافیوں کی تنظیموں کو تقسیم کیا جاتا ہے، مالکان کے درمیان اختلافات کو استعمال کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ معاشی طور پر اگر کسی کا قتل ہوا ہے اس زمانے میں تو صحافیوں کا ہوا ہے، اور آدھے سے زیادہ صحافی جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، جس میں یہ آپ کا ساتھی اور دوست امتیاز عالم بھی شامل ہے. مجھے 2 سال سے ٹیلی ویژن سے فارغ کیا گیا، اور اب کوئی ٹیلی ویژن کبھی شاذ و نادر کوئی شاید جرت کر لیتا ہے، یا اطلاع نہیں ہوتی انہیں اتھارٹیز کی طرف سے، تو مجھے پروگراموں میں بلایا نہیں جاتا ہے. اسی طرح اور ایسے بہت سارے صحافی ہیں جنہیں ٹیلی ویژن کی سکرین سے غائب کر دیا گیا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک ناقدانہ رائے رکھتے ہیں. اس کا آغاز اور پس منظر کچھ بہت
دوسرا ہے، بڑا منظر ہے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں ہائبرڈ وارفیئر کی جو تھیوری سامنے آئی کہ دشمن ملکوں سے یا پاکستان مخالف قوتیں ہائبرڈ وارفیئر کر رہی ہیں، اس میں بہت سارے ایسے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پکڑے بھی گئے ہیں جسے را نے فائنانس کیا تھا اور جس کی پاکستان نے عالمی سطح پہ جس کے بارے میں آواز بھی اٹھائی اور انہیں کچھ ان میں سے کچھ بند بھی کروائے گئے، لیکن ابھی بھی چل رہے ہیں۔ اور پاکستان اور بھارت میں چلنے والی یہ جو ہائبرڈ وارفیئر ہے، یعنی پروپیگنڈا وارفیئر یا نفسیاتی جنگ جو ہے، اس میں وہ صحافی زیادہ مشکل میں پھنس گئے ہیں جو اپنے اپنے ملک میں اپنی اپنی حکومتوں اور مملکتوں کی غلط پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں جو تنقید کرے گا مودی سرکار پہ اور اس کی مسلم کش یا اقلیت کش پالیسیز کے خلاف یا کشمیر میں ہونے والی زیادتی کے خلاف، تو اسے پاکستان کا ایجنٹ یا ISI کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے اور اس کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان پر ٹریزن کے کیس بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو صحافی آزادانہ پوزیشن رکھتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کی اور سیکیورٹی کی پالیسیز کو زیر تنقید لاتے ہیں یا مقننہ یا مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کو یا سلامتی کے اداروں کی پاکستان کی سیاست میں مداخلت کو زیر بحث لاتے ہیں، یا جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو زیر تنقید لاتے ہیں، انہیں بھی پاکستان میں را کا ایجنٹ یا بھارت کا ایجنٹ قرار دے کر یا دشمن کا ایجنٹ قرار دے کر ان کی زبان بندش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی ہائبرڈ وارفیئر کا جو پاکستان میں ایک تو یہ تھا کہ جی ہاں ہندوستان سے لڑائی ہے یا اور قوتوں سے لڑائی ہے اس سطح پہ، لیکن اس کا بڑا نشانہ پاکستان میں ہائبرڈ وارفیئر کا پاکستان کے آزاد صحافی بنے ہیں، دانشور بنے ہیں، لکھاری بنے ہیں، کالم نگار بنے ہیں، براڈ کاسٹرز بنے ہیں، اینکرز بنے ہیں اور اینالسٹ بنے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو اب سند یافتہ سرٹیفائیڈ ISPR کی طرف سے سرٹیفائیڈ دفاعی تجزیہ کار بھی ہے، جو آپ دیکھتے ہوں گے پرائم ٹائم شوز میں کہ ایک نہ ایک ریٹائرڈ فوجی وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور جو کبھی کبھار ہی سلامتی کے معاملے پہ بات کرے گا، لیکن زیادہ تر وہ اب سیاسی تجزیہ کار بن چکے ہیں اور وہ ہر موضوع پہ آپ کو لیکچر دیتے ہر پروگرام میں نظر آئیں گے۔ یہ لازمی ہے کہ ہر شو میں کوئی بیٹھا ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سسٹم بن گیا ہے کہ جس کو جو پروگرام بھی آف ایئر کرنا ہے، جسے بھی سینسر کرنا ہے، بیک وقت واٹس ایپ پہ پیغام جاتے ہیں اور ودن سیکنڈز ایک پروگرام ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیلی ویژن سے آف ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بھی پروگرام آف ہو جاتے ہیں جو بنیادی طور پر انہی کے پے رول پہ ہیں یا انہی کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں میڈیا ہاؤسز کی آپس کی لڑائی سے بھی آزادی صحافت کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ایک گروپ چاہتا ہے کہ دوسرا گروپ بند ہو جائے، دوسرا گروپ چاہتا ہے کہ جو پہلے والا گروپ ہے جو ان کے مقابلے میں ہے وہ میدان سے باہر نکل جائے۔ اس سے بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ اس جو میڈیا کی آزادی پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے ساتھ معاشی حملہ بھی ہوا ہے۔ اشتہارات کو استعمال کیا گیا ہے، اشتہارات کو روکا گیا ہے اور حکومت نے کوشش کی ہے کہ گلا دبا دیا جائے معاشی طور پر میڈیا انڈسٹری کا۔ اس سے سب سے زیادہ نقصان مالکان کو تو کم ہوا، انہیں بھی ہوا، لیکن کم ہوا اس کا زیادہ بوجھ ورکنگ جرنلسٹ پہ لادا گیا ہے اور آدھے سے زیادہ 50% سے زیادہ صحافی وہ ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ کچھ نے خودکشیاں کی ہیں اور کچھ لوگ اب وہ بیچارے دربدر پھر رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسی طرح میڈیا کی تنظیموں کو PFUJ کو تقسیم کیا گیا، سوائے ایک گروپ کے جو شہزادہ ذوالفقار جس کے صدر ہیں اور زیدی صاحب جس کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ PFUJ کا ایک ہی نمائندہ گروپ ہے، باقی گروپوں کو بھی ایجنسیوں نے اپنے ہاتھ میں کر کے صحافیوں کے اتحاد کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میڈیا جو تھا پاکستان میں بہت آزاد تھا، ابھی بھی بعض معنوں میں بہت آزاد ہے، جس کا ذکر اور مثالیں دی جاتی ہیں۔ ہمارے وزیر اطلاعات بھی یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ میڈیا پاکستان میں بہت آزاد ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں میڈیا آزاد ہے جمہوریت کی قبر کھودنے کے لیے، جمہوریت کو بدنام کرنے کے لیے، جمہوریت کے اوپر برا حرف لانے کے لیے اور سیاستدانوں کو ایز اے کلاس سارے سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ آزاد ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ صبح و شام جو پروگرام ہیں پرائم ٹائم پروگرامز میں آپ کو سیاستدان ایک دوسرے کے گلے پھاڑتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے نظر آئیں گے، اور پاکستان کے عوام
محروم ہے اس بات سے کہ مہنگائی اصل میں کیوں ہو رہی ہے، پاکستانی معیشت کیوں غرق ہو رہی ہے، پاکستان کی معاشی سلامتی کیوں خطرے میں پڑ گئی ہے، پاکستان میں پورا گورننس کا سسٹم کیوں بحران کا شکار ہے، اس پورے کرپٹ سسٹم کے اندر کیا خرابیاں ہیں، انہیں کیسے حل کیا جائے، کیسا ترقی کا ایسا ماڈل آئے جس میں عوام مرکزی حیثیت رکھتے ہوں اور ایک متبادل ایجنڈا عوام کے سامنے لایا جائے۔ یہ بحث نہیں ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کہہ دیا کہ وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے اگر انہیں نکال باہر کیا گیا، اس پر بحث چلتی رہے گی۔ اگر مریم نواز نے کوئی بیان دے دیا عمران خان کے خلاف، اس پر بحث چلتی رہے گی۔ اگر بلاول بھٹو نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس پر تکرار چلتا رہے گا۔ تو یہ جو سیاسی پولیمکس ہیں جن کا پاکستان کی عوام کے حقیقی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اب میڈیا کی رونق کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ریٹنگز اس طرح پیدا کی جاتی ہے کہ کس طرح فروئی ایشوز کو سنسنی خیز صورت دے کر عوام کے سامنے لایا جائے۔ اور اسی طرح اب سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں ان رجحانات کو، یہ رجحانات کافی فروغ پا چکے ہیں۔ اب عمران خان کی حکومت چند گھنٹوں کی مہمان ہے، چند دنوں کی مہمان ہے، 15 دن میں چلی جائے گی، مارچ تک چلی جائے گی۔ سوائے اس کے اب ہم سوشل میڈیا پہ کوئی زیادہ کوئی باخبر تجزیاتی پروگرام نہیں دیکھتے، بہت کم رہ گئے ہیں۔ کچھ ہیں جو ابھی تک عوام کو حقائق سے آگاہ کرنے کا کام بہت اچھا کر رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے اسلام آباد کے کچھ جو جرنلسٹ ہیں اور رپورٹرز جو رپورٹس دے رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ لیکن نظریں ہیں کہ سوشل میڈیا کو بھی بند کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ پولیٹیکل پارٹیز نے، خاص طور پر تحریک انصاف نے، جو ٹرولز بٹھائے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، انہیں بڑے مشاہیر دی جا رہے ہیں، بڑی تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اور ان کے ذریعے گالی گلوچ کا بازار گرم ہے۔ عوام میڈیا سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ یہ میڈیا ہے ہمارے ملک کا جس نے جو اس ملک میں ہر وقت سنسنی پھیلانے اور ہر وقت ملک میں اسکینڈلائز کرنے اور بد زبانی اور بد اخلاقی اور ہیٹ سپیچ کو، نفرت انگیزی کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ اس سے اس کا اثر اچھے صحافیوں پہ، شریف صحافیوں پہ، اور وہ صحافی جو ضمیر کی آواز سب کے مطابق چلتے ہیں اور اپنے ضمیر کو جواب دہ ہیں اور عوام کو جواب دہ ہیں، اور جن کے سامنے صرف پبلک انٹرسٹ، صرف ایک مفاد ہے، وہ عوام کا مفاد جو سامنے رکھتے ہیں، ان پر بھی اثر پڑا ہے۔ لیکن اس پیریڈ میں جو ہوا ہے اس میں ہم جو میڈیا کا حال کیا گیا ہے اس میں خود میڈیا بھی ذمہ دار ہے۔ میڈیا نے جمہوریت کی مٹی پلید کی، میڈیا نے سیاستدانوں کو بطور کلاس، بطور ایک پورے کلاس کے، ایک کیٹیگری کے ذلیل و خوار کیا۔ اس پہ میڈیا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب جمہوریت کمزور پڑی، جب جمہوریت اغوا ہو گئی، تو پھر صحافی نے بھی اغوا ہونا شروع کر دیا، پھر آزادی صحافت بھی اغوا ہو گئی اور وہ بھی مغلوب کر لی گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا بھی اپنی آزادی کھو بیٹھا۔ آج جو آزادی ہے وہ فروئی ایشوز پر دھما چوکڑی کرنے کی، فروئی ایشوز پر بازار گرم کرنے کی اور ریٹنگز بڑھانے کی آزادی رہ گئی ہے۔ حقیقی معنوں میں عوام کے مفاد میں اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی اور آزادی اور خود مختاری کے مفاد میں جو پبلک ایشوز ہیں انہیں زیر بحث نہیں لایا جاتا ہے، اور جو لوگ لانے کی تنقیدی طور پر کوشش کرتے ہیں ان کی زبان بندی کی جاتی ہے، انہیں ٹیلی ویژن اسکرین سے آف کر دیا جاتا ہے، انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، انہیں بے روزگار کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے آج میڈیا کی صورتحال۔ اور اگر کسی بھی جمہوریت میں میڈیا آزاد نہیں ہے، آزادی اظہار نہیں ہے، اور عوام کو اطلاعات تک حق رسائی نہیں ہے، تو وہاں پہ جمہوریت نہیں ہو سکتی، وہاں پہ شفافیت گورننس میں نہیں آ سکتی، وہاں پہ احتساب بھی نہیں ہو سکتا۔ احتساب تب ہوگا جب عوام امپاور ہوں گے، عوام کو حقوق ہوں گے، اور بغیر بنیادی حقوق کے، سول حقوق کے، شہری حقوق کے، انسانی حقوق کے، معاشی حقوق کے کوئی معاشرہ بھی جمہوری معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں عوام کے بنیادی حقوق بنیادی ہیں۔ اگر بنیادی حقوق نہیں ہیں تو ایسی جمہوریت کا عوام کو کیا فائدہ؟ لیکن ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جیسی کیسی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے، لنگڑی لولی جمہوریت ہے، ہم اسے بھی پٹڑی سے اتارنے میں کوئی کردار ادا کریں۔ کوشش کی جائے کہ عوام کا حق خود ارادیت، حق رائے دہی
تسلیم کیا جائے اور منصفانہ انتخابات ہوں اس ملک میں اور بر وقت ہوں اور بالکل لیٹ نہ ہوں، اور یہ کہ عوام کے سامنے پارٹیاں اپنا اپنا متبادل ایجنڈا لائیں اور میڈیا عوام کے ایشوز کو عوام کے سامنے پیش کرے اور اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مجبور کرے کہ اگلے الیکشن سے پہلے وہ جو پاکستان کے بڑے مسئلے ہیں اور مدعے ہیں، میں کہوں گا کہ 10 بڑے مسئلوں پر میڈیا سب سیاستدانوں سے اور پولیٹیکل پارٹیز سے پوچھے کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے، وہ پاکستان کو موجودہ معاشی بھنور سے کیسے نکال سکتے ہیں، وہ کیسے معاشی سلامتی یقینی بنا سکتے ہیں، وہ کیسے انسانی سلامتی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ کیسے جمہوریت، شفافیت اور احتساب کے نظام کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایسی آزادی صحافت کی تقریب عوام بھی کریں گے اور عوام پھر ایسی آزادی صحافت کو بچائیں گے بھی۔ مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہم آزادی صحافت کا پرچم بلند کیے رکھیں گے، ہم ایک مستحکم اور ایک عوامی جمہوریت کا پرچم بلند کرتے رہیں گے، ہم ریاستی اداروں کی، خاص طور پر سلامتی کے اداروں کی سیاست میں مداخلت کی مخالفت کرتے رہیں گے اور اس پہ اصرار کرتے رہیں گے کہ پاکستان کو آئین کے تقاضوں کے مطابق اور عوام کی منشا کے مطابق چلایا جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، بدلو کی نشریات کو سبسکرائب کیے بغیر نہ رہیے۔ آپ کا شکریہ۔